العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولو اور اگر ان بے شک ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے من شجرت درخت اقلام وہ کلمے ہوں والبحر اور سمندر یمدہ اس کی سیاہی ہوں من بعد ہی اس کے بعد سبعۃ ابحر 7 اور سمندر ہوں ما نفدت نہیں ختم ہو سکتے کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمے اللہ کی تعریفیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم بہت ہی غلبے والا حکمت والا ہے ما خلقکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا ولا بعثکم اور نہیں ہے تمہارا اٹھانا الا مگر کا نفس واحدہ ایک جان کی طرح ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر سننے والا دیکھنے والا ہے علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں و یولج النہار اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں وسخر الشمس اور اس نے مسخر کیا سورج کو والقمر اور چاند کو کل یجری ہر ایک چلتا ہے چل رہا ہے الی اجل مسمى ایک وقت مقررہ تک وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ بما اس چیز کو تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے ذالک یہ اس وجہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق وہی حق ہے وان ما اور بے شک وہ چیز یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں من دونہ ہی اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ الباطل وہ باطل ہے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ هو العلی الکبیر وہ بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان الفلکا بے شک کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بنعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ لیوریکم تاکہ وہ دکھائے تمہیں من آیاتہ ہی اپنی نشانیاں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر اس بندے کے لیے جو بہت صبر کرنے والا شکر کرنے والا ہے وَإِذَا اور جب غشیہم موج ڈامتی ہے ان کو کوئی موج کا ظلال سائبان کی طرح دعو اللہ پکارتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو مخلصین لہ الدین اس حال کہ یہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے لیے دین کو عبادت کو فلما پس جب نجاہم وہ اللہ نجات دیتا ہے انہیں الی البر خشکی کی طرف فمنہم پس ان میں سے بعض مقتصد وہ درمیانی چال چلنے والے ہوتے ہیں وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا یا نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا الا مگر کل خطار ہر وہ بندہ جو بدعہدی کرنے والا ہے دھوکے باز ہے کفور نہ شکرا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو تم ڈر جاؤ اپنے رب سے وخشوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا یجزی نہیں کام آئے گا والد باپ ام ولد ہی اپنی اولاد کے کچھ بھی ولا مولود اور نہ ہی بچہ اولاد ہوا جازن وہ کام آنے والی ہے ان والد ہی اپنے والد کے شیعہ کچھ بھی ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی ولا یغرنکم اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ الغرور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا شیطان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عندہ اسی کے پاس علم الساعہ قیامت کا علم ہے وینزل الغیث اور وہی نازل کرتا ہے بارش کو ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی الارحام رحموں میں ہے وما تدری اور نہیں جانتی نفس کوئی جان ماذا تکسب غدا کہ کیا وہ کمائے گی کل وما تدری اور نہیں جانتی نفس کوئی بھی جان بے ای ارض تموت کس زمین میں وہ فوت ہوگی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر جاننے والا باخبر ولو اور اگر
अन्ना बेशक मा जो कुछ है फिल अर्द ज़मीन में मिन शजरतिन दरख्त अकलामुन वो कलमे हों वल बहरू और समंदर यमुद्दुहु उसकी स्याही हो मिन बाद ही इसके बाद सबा तो अबहुरिन 7 और समंदरों मा नफिदत कलिमातुल्लाह नहीं ख़त्म हो सकते अल्लाह ताला के कलिमात अल्लाह ताला की तारीफ़ें। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन हकीम बड़े गलबे वाला हिकमत वाला है। मा खल्कुकुम नहीं है तुम्हारा पैदा करना वला बासुकुम और ना ही तुम्हारा दोबारा उठाना इल्ला का नफ्सिन वाहिदा मगर एक जान की तरह। इन्नल्लाह समीउन बसीर बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। अलम तरा कि आपने नहीं देखा अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यूलिजुल लैला दाखिल करता है रात को फिन नहारे दिन में व यूलिजुन नहारा और दाखिल करता है दिन को फिल लैली रात में वसखर शम्सा और उसने मुसखर कर दिया सूरज को वल कमरा और चांद को कुल्लु यजरी हर एक चल रहा है इला अजल मुसम्मा अपने वक्त मुकर्रा की तरफ। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलूना खबीर उस चीज़ को जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है खबर रखने वाला है। ज़ालिका ये बिअन्नल्लाह इस वजह से कि बेशक अल्लाह ताला वल हक वही हक है व अन्ना मा और बेशक वो चीज़ यदूना जिनको ये पुकारते हैं मिन दूनिहिल बातिल उस अल्लाह ताला के अलावा वो बातिल है। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला हुवल अलीयुल कबीर वही बुलंद मर्तबे वाला बड़ा है। अलम तरा कि आपने नहीं देखा अन्नल फुल्का बेशक कश्तियाँ तजरी वो चलती हैं फिल बहरी समंदर में बेनेमत अल्लाह अल्लाह ताला की नेमत के साथ लियुरियकुम ताकि वो दिखाए तुम्हें मिन आयाते ही अपनी निशानियाँ। इन्न फी ज़ालिका बेशक इसमें लायातिन अलबत्ता निशानियाँ हैं लिकुल्ल सब्बारिन शकूर हर उस बंदे के लिए जो बहुत सब्र करने वाला शुक्र करने वाला है। व इज़ा और जब गशियहुम मौजुन डांपती है इनको कोई मौज का ज़ोला ले साहिबान की तरह दावुल्लाह पुकारते हैं ये अल्लाह ताला को मुखलिसीना लहुद्दीन खालस करते हुए उसी के लिए दीन को। फलम्मा पस जब नज्जाहुम वो अल्लाह नजात देता है इन्हें इलल बर्रे खुशकी की तरफ फमिनहुम मुक्तसिद तो बस इनमें से बाज़ वो है जो म्याना रवि इख्तियार करने वाले हैं दुरुस्त रास्ते पर चलने वाले हैं। वमा यजहदु बिआयातिना और नहीं इनकार करता हमारी आयात का इल्ला मगर कुल्लु खत्तारिन कफूर हर वो जो बदअहदी करने वाला है आहद को तोड़ने वाला है दगाबाज है न शुक्रा है। या युन्नासुत्तकू रब्बकुम ए लोगो डर जाओ तुम अपने रब से बख्शऊ और डरो यौमन उस दिन से ला यजजी नहीं काम आएगा वालिदुन वालिद अम वलद ही अपनी औलाद को कुछ भी वला मौलूदुन और ना ही बच्चा हुआ वो जाजिन काम आने वाला है अन वालिद ही शैया अपने वालिद के कुछ भी। इन वाद अल्लाह हक बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया बस ना धोखे में डाले तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी वला यगुर्रन्नकुम और ना धोखे में डाले तुम्हें बिल्लाहिल गरूर अल्लाह ताला के बारे में धोखे में डालने वाला शैतान। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला इंदा उसी के पास इल्म सा क़यामत का इल्म है व युनज़्ज़िलुल गईसा और वो नाजिल करता है बारिश को व यालमु मा फिल अरहामी और वो जानता है उस चीज़ को जो रहमों में है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा और नहीं जानती कोई भी जान क्या वो कमाएगी कल। व मा तदरी और नहीं जानती नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत कोई भी जान कि किस ज़मीन में वो मरेगी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन खबीर जानने वाला बाखबर है। वलऊ और अगर अन्ना माफिल अर्दी बेशक वो चीज़ जो ज़मीन में है मिन शजरतिन दरख्त अकलामुन वो कलमे हों वल बहरू और समंदर यमुद्दु उसकी स्याही हो मिन बाद ही इसके बाद सबा तो अबहुरिन 7 और समंदर हों मा नफिदत कलिमातुल्लाह नहीं ख़त्म हो सकते अल्लाह ताला के कलिमात। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम बेशक अल्लाह ताला गलबे वाला हिकमत वाला है। मा खल्कुकुम नहीं है तुम्हारा पैदा करना वला बासुकुम और ना ही तुम्हारा दोबारा उठाना इल्ला का नफ्सिन वाहिदा मगर एक जान की तरह। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन बसीर सुनने वाला देखने वाला है।
ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ کائنات کے نظام چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے۔ مددگار اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، کائنات کو کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مشکل کشا حاجت روا ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ رب العالمین ہے، تو پھر تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات کس قدر زیادہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ساری مخلوقات بھی مل جائیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی اور نہ وہ کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات اس قدر زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین کے جتنے درخت ہیں وہ سارے کلمے بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے نا وہ سیاہی بن جائے، اور اس کے بعد 7 اور سمندر ہو وہ بھی سیاہی بن جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ 7 سمندر کی یا 8 سمندروں کی کوئی حد نہیں ہے، یہ کثرت بیان کی گئی ہے کہ مطلب اتنی کثرت سے یعنی جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت وہ کلمے بن جائیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ غلبے والا، حکمت والا، وہ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ اپنی حکمت کو خوب جانتا ہے، ہر چیز پر غلبہ اسی کا ہے۔ تو جب غلبہ اسی کا ہے، وہ حکیم ذات ہے، تو تمام تعریفات بھی اسی کی ہیں۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی، خوبی بیان کی ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرنے لگے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت والے دن حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو میں سجدے میں پڑھوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریف کے وہ کلمات القاء کرے گا، نازل کرے گا کہ جو اس نے آج تک نازل ہی نہیں کیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات اس قدر زیادہ، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، ہٹ درمی کہہ لیں، ضد کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، نالائکی کہہ لیں، یہ سارے الفاظ بہت ہلکے ہیں۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک میں میں نے ایک عالم کو سنا کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعریفات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ معاف کرے، اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لائق ہی نہیں ہے، اور وہ چیز کا حقدار مخلوق کو قرار دے دیا جائے۔ کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا کفر اور شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپنی خوبی بیان کی ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کے اندر مان لی جائے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہے اور سننے والے وہ بھی سبحان اللہ اور واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی جہالت کی انتہا دیکھی۔ ہاں جی، تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو خوبی ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے۔ سورہ فاتحہ کے ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر تو خوبیاں ہیں، تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات ساری مخلوقات مل کر کرنا چاہیں کرنے لگیں، اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کس قدر طاقت والی، قدرت والی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی تمہاری پیدائش ہے، جتنی مخلوقات کی پیدائش ہے اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک جان کی طرح ہی ہے۔ یعنی یہ مشکل ناممکن کے الفاظ ہمارے لیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے
تو ایک جان کو بھی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، اس نے کون کہنا ہے سارا کچھ ہو جانا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو اللہ مت یہ جتنی بھی تمہاری پیدائش ہے تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایک جان کی طرح ہی ہے، اس قدر وہ طاقت والی ذات ہے۔ اور اس کی خوبی ہے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، ساری مخلوقات مل کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے لگی اور پکار رہی ہیں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو انسان ہے چاہے کتنا بھی وہ تیز سماعت والا کیوں نہ ہو جائے، کتنی اس کے اندر خوبیاں کیوں نہ ہو جائیں، وہ 10-15 لوگ بیک وقت اونچی بولنا شروع کر دینا تو اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے ایک بندہ بات کرے چاہے وقت کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ تو مطلب یہ اللہ کی خوبی ہے کہ وہ پوری مخلوقات بول رہی ہے اور سب کی الگ الگ سن رہا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے یولج اللیلہ جو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن بڑا کر دیتا ہے، وہ یولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں کہ رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ وسخر الشمس اس نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چل رہا ہے الی اجل مسمى اپنے وقت مقررہ کی طرف، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں خوب باخبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے دن رات کو بنایا اور دن رات کا نظام چلائے ہوئے ہے، کبھی وہ رات کو بڑا کر دیتا ہے کبھی دن کو بڑا کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس موقع پر جب رات بڑی ہوتی ہے اسی موقع پر بڑی ہوتی ہے، جس موقع پر دن بڑا ہوتا ہے اسی موقع پر بڑا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سردیوں میں جو دن ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو گئی ہوں، یا گرمیوں میں دن چھوٹے ہو گئے ہیں اور راتیں بڑی ہو گئی ہوں۔ تو یہ سارا نظام چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے سورج کو مسخر کر دیا، چاند مسخر کر دیا، کہ ہر ایک کی منزلیں مقرر کر دی، راستے مقرر کر دیے۔ جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا وہ اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند وہ مہینے کے بعد طلوع نہ ہوا ہو، یا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا ہو اور مشرق میں غروب ہوا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، یا وہ طلوع ہی نہ ہوا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ان کی ذمہ داری لگائی، وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے نظام کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ بتائے ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک چل رہا ہے۔ وقت مقررہ کیا ہے؟ قیامت، قیامت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک وہ ان کو چلاتا رہے گا، پھر وہ ان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں نا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے روایت کا مفہوم ہے کہ ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، صرف ان کو بتانے کے لیے کہ جن کو تم پوجتے تھے الہ مانتے تھے آج تمہارے ساتھ ہی، بطور عذاب نہیں، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو یہ سورج کدھر جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ غروب ہوتا ہے نا یہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کر یہ سجدے میں پڑ جاتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسے وقت آتا حکم دیتے ہیں کہ تو جدھر سے طلوع ہوا تھا نا ادھر سے طلوع ہو جا، تو ادھر سے دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سجدے میں پڑے گا، طلوع ہونے کی اجازت طلب کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جس جانب سے تو غروب ہوا ہے نا اس جانب سے طلوع ہو جا، تو وہ جانب سے طلوع ہو جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے وقت مقررہ تک چل رہے ہیں قیامت تک، اور جو جو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی، ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ اب سورج کا سجدے میں پڑھنا اس کی کیفیت کیا ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ ہمیں یقین ہے، کیونکہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور وہ بھی بالکل صحیح ہے۔
تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ بان اللہ، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق، وہ حق، اللہ حق ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اس کی مخلوقات ہے، اس نے اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی ہے. وَأَنَّ مَا، اور بے شک وہ چیز، یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، من دونہ الباطل، اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے. وہ کوئی الہ نہیں ہے، نہ حاجت روا، نہ مشکل کشا ہے، نہ انہوں نے کائنات کے نظام بنانے میں کو اللہ کا ساتھ دیا ہے، نہ ان کا کائنات کا نظام چلانے میں کوئی دخل ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو لوگوں کے اندر سوچ آ گئی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیارات اپنے نیک بندوں کو دے دیے ہیں، وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یہ کتاب و سنت سے بالکل ہٹ کر بات ہے، اور کتاب و سنت کے بالکل مخالف عقیدہ. نعوذ باللہ، اللہ کو کمزور ہو گیا کہ اس نے اپنے اختیارات بندوں کو دے دیے کہ میں کر نہیں سکتا، اب تم کرو. ایسی بات نہیں، اللہ کے اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو تفویض نہیں کیے. ہاں، فرشتوں کی اس نے ذمہ داریاں ضرور لگائی ہوئی ہیں، اختیار نہیں دیے، ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں. وہ جب چاہے وہ اختیار سلب بھی کر سکتا ہے اور ذمہ داری بھی ان سے لے سکتا ہے. وہ تو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں سب باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو العلی الکبیر، وہی بلند مرتبے والا بڑا ہے، سب سے بڑا بھی وہی ہے. ہر مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور مرتبہ بھی سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا بلند ہے. علم ترا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، ان الفلک، یہ جو کشتیاں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر رہے ہیں. تاجری، یہ چلتی ہیں فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی کشتیاں ہیں، اتنے بڑے بحری جہاز ہیں، یہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کے فضل اور رحمت سے چل رہے ہیں. دیکھیں سمندر، اس کا جو پانی ہے وہ تو لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو نا، وہ اس کو قبول نہیں کرتا اور اپنے اندر ڈبو لیتا. اس کو پتھر ہے چھوٹا سا ہو، اس کو قبول نہیں کرتا، ہم پھینکتے ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے. اتنے بڑے جہاز ہیں، اتنا ٹنوں کے حساب سے ان کا وزن ہے، پھر ان کا اپنا وزن اتنا ہے، پھر ان کے اوپر انسانوں کا بوجھ، پھر اوپر سامان، اور وہ چل رہا ہوتا ہے. کون چلانے والی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وہ تباہ کرنے پہ آئے تو ٹائٹینک کو تباہ کر دے منٹوں میں. اتنا بڑا جہاز جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کو ڈبو کوئی نہیں سکتا، اس کو کوئی، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. تو یہ جتنی کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، ان کو کون چلانے والا سمندر میں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر سمندر کی اتنی بڑی موجیں، پھر ہواؤں کی تیزی. تو یہ ان سب کے باوجود ان کشتیوں کو اور جہازوں کو کون بچانے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. منزل مقصود تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ مت، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس بندے کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا. اگر وہ غور و فکر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے خوب سمجھ آ سکتی ہے. اور یہ ایک مومن کی شان ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی زندگی ہر لحاظ سے بہتر ہوتی ہے. اسے اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے. تو ایسے بندوں کے لیے نشانی ہے کہ اگر وہ غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود، اللہ خالق کے کائنات کی وحدانیت انہیں خوب سمجھ آ سکتی ہے. اور جو غور و فکر کرتا ہے اسے آتی بھی ہے، وہ تو ادرس بنتا ہے. اللہ وَإِذَا، اور جب غشیہم موجن، ڈانپتی ہے ان لوگوں کو موج سمندر کی، کالظلل، صائبان کی طرح، ایک چھت کی طرح، دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کو. یعنی جب یہ سمندر کے اندر ہوتے ہیں، کشتی ان کی بھنور کے اندر پھنس جاتی، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، پھر اس وقت جو لات منات عزا ہبل کو پکارنے والے تھے، یا آج کل کے جو لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، ان کو انہوں نے حاجت روا، مشکل کشا بنایا ہوا، کسی کو لاجپال مانتے ہیں، کسی کو دستگیر مانتے ہیں، کسی کو غوث الاعظم مانتے ہیں. حالانکہ یہ ساری صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. دستگیر وہی ہے، لاجپال وہی ہے، غوث الاعظم وہی ہے. وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار تو نہیں دیا، نہ ان کے اندر اتنے اختیار ہے، نہ پاور ہے. تو پھر یہ سب کو چھوڑ دیتے. اس وقت انہیں یاد آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے، اور اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ایک مرتبہ ہم بچا لے، تو بچا لے، پھر ہم تیری توحید کو اختیار کریں گے، تجھے مانیں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خشکی تک نجات دیتا ہے. نجات جب ان کو مل جاتی ہے پھر آ کے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. جی فلاں کا فیض ہے، فلاں نے ہمیں بچا لیا، ہماری دستگیری کی. جس طرح بڑی معروف بات ہے کہ جی وہ ڈوبی ہوئی کشتی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 12 سال کے بعد دوبارہ وہ نکال دی اور وہ لوگ بھی زندہ تھے. اس قسم کی کرامتیں بنائی ہوئی ہیں. حالانکہ نجات دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو اللہ فرماتے فلما نجاہم، پس جب وہ اللہ نجات دیتا ہے انہیں الی البر خوشی کی طرف، فمنہم مقتصد، ان میں بعض تو وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ اللہ کی توحید کو سمجھ جاتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بچانے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر وہ بندہ جو بدعہد ہے نہ شکرا ہے. یعنی جو نہ شکرا ہوتا ہے، بدعہد ہوتا ہے، وہ عہد کرتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے، میں تیری توحید کو اختیار کروں گا، اور باہر آ کر پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. وہ بڑے بڑے نعرے بنائے ہوئے ہیں، بہاول حق، بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، اس طرح کے بڑے بڑے محاورے بنائے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے. نجات دینے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور یہ بات اکرمہ بن ابی جہل کو سمجھ آ گئی. فتح مکہ کے موقع پر وہ بھاگ گیا تھا. یہ ابو جہل کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگا کیوں ہے کہ اب نبی علیہ السلام کہیں ہم سے انتقام نہ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوا تھا، آپ نے تو معاف کر دیا. تو یہ بھاگ گیا. اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اکرمہ کے لیے امان طلب کی کہ اکرمہ کو امان دے دیں، اسے کچھ نہ کہیں. آپ نے کہا اس کو امان ہے. جب یہ بھاگا کشتی کے اندر سوار ہوا، کشتی ببر کے اندر پھنس گئی. ملا کہنے لگا کہ اب وہ جو محمد کا رب ہے نا اسی کو پکارو، وہی نجات دینے والا. تو اس نے کہا کہ اگر یہاں محمد کا رب کام آتا ہے تو پھر باہر بھی محمد کا رب ہی کام آتا ہے. تو اس نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ تو مجھے بچا لے، میں مسلمان ہو جاؤں گا. پر اللہ نے اس کو بچا لیا، یہ مسلمان ہو گیا اور پکا سچا صحابی بنا پھر صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو درمیانہ روی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، سیدھے راستے کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے. وہ نجات کے بعد توحید کو اختیار کرتے ہیں، اور جو بدعہد ہوتے ہیں، شکرے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ تم اپنے رب سے. وخشوا یوما، اور ڈرو تم اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں کام آئے گا والد اپنی اولاد کے کچھ بھی، ولا مولود، اور نہ ہی اولاد ہوا جازن وہ کام آنے والی ہے، ہم والد ہی شیء اپنے والد کے کچھ بھی. مراد قیامت کا دن. یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، اور قیامت کے دن سے بھی ڈرو. اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. دیکھیں ہر جان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی. تو انسان اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکتا وہاں، کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. پھر رشتہ داروں میں سب سے جو قرابت والا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ والدین کا ہوتا ہے، اور والدین کے لیے اولاد کا ہوتا ہے. باقی سارے رشتے بعد کے اندر آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے قریب رشتہ ہے نا اس کو بیان کیا کہ اولاد والد کے کام نہیں آئے گی، والد اولاد کے کام نہیں آئے گا. نہ دنیا میں آ سکتا ہے جب اللہ کی پکڑ آ جائے، نہ آخرت کے اندر آ سکتا ہے. اور اس کی بڑی دو مثالیں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں اور حدیث کے اندر بھی موجود ہیں. اور ایک تو نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ہے. دنیا کے اندر نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا، وہ بچا نہیں سکے. کفر پہ مرا، قیامت والے دن بھی نہیں بچا سکتے. دوسری بڑی مثال صحیح بخاری کی روایت ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ ہے، وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ کل قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے، ان کو لایا جائے گا کہ ان کے چہرے پر گرد و غبار ہوگی اور سیاہی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ ابا جان میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں، آپ نے نافرمانی کی، آج انجام دیکھ لیا. حدیث کا مفہوم ہے. وہ کہیں گے کہ اے ابراہیم اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اے اللہ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو. ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے والد کو ایک بجو کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا.
اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں کہ وہ گمراہ ہے۔ تو مطلب ہے کہ اولاد والدین کے کام نہیں آئے گی، اور والدین اولاد کو نہیں بچا سکیں گے۔ بچانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے بعد ہے، جو اللہ نے سب سے بڑا سبب بنایا وہ توحید ہے، ایمان ہے، نیک اعمال ہے، تو انسان انہی کو اختیار کرے۔ تو اللہ مت ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا وہ برحق ہے، وہ پورا ہو کے رہنے والا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے نا، اس کی تر و تازگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور عمومی طور پر انسان دنیا اور دنیا داروں کے دھوکے میں آ کے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ الغرور، اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا شیطان، وہ بھی بڑے دھوکے دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑی تیری عمر پڑی ہوئی ہے، سارا جہان یہ کر رہا ہے، تم بھی یہ کام کر لے، ان کو کچھ نہیں ہوا تمہیں کیا ہوگا۔ وہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، پھر وہ نافرمانی کرتا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، معافی مانگتا نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، قبول کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ماتے نہ دنیا دھوکے میں ڈالے اور نہ ہی شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آئے گی۔ اصل علم، کلی علم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ ہاں جزوی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ جمعے والے دن آئے گی، جمعہ کون سا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں۔ ہاں علامتیں ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتلائی ہیں، نبی علیہ السلام نے امت کو بتلا دی ہیں کہ یہ قیامت کی علامتیں ہیں، جب یہ پوری ہوں گی قیامت آ جائے گی۔ قیامت کا اصل علم، حالات کیا ہوں گے، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا کتاب و سنت نے ہمیں بتا دیا۔ اصل علم قیامت کا وہ اللہ کے پاس ہے۔ ایک حدیث جبریل بڑی معروف حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے کئی ایک سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے کچھ نہ کچھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا اس قیامت کے بارے میں، وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنا تجھے علم ہے اتنا ہے مجھے علم ہے، نہ تجھے علم ہے نہ مجھے علم ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سورہ لقمان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں بیان بھی کر دیا، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ ينزل الغیث، اور وہ نازل کرتا ہے بارش۔ بارش کو نازل کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کے علم میں ہے کہ میں نے اس کو کب نازل کرنا ہے، کہاں نازل کرنا ہے، اور کتنی نازل کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آج وہ پشین گوئی کر دی جاتی ہے جی فلاں وقت بارش ہوگی اور ہوتی ہے، یہ اندازہ ہے، اس کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو پشین گوئی کرتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں کہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، یقینی خبر وہ بھی نہیں دیتے، امکان کہتے ہیں۔ اور کتنے امکانات ہم نے غلط ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے جی یار بارش ہوگی وہ دھوپ ہوتی ہے، کہا جاتا ہے جی آج دھوپ ہوگی وہ بارش ہوتی ہے۔ یعنی بارش، یہ امکانات کو یہاں بیان نہیں کیا جا رہا، علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اللہ کے پاس ہی علم ہے کہ بارش کتنی نازل کرنی، کب کرنی، کہاں نازل کرنی ہے، کیونکہ اللہ بارش نازل کرتا ہے۔ اور علم میں امکان نہیں ہوتا، علم میں یقین ہوتا ہے، امکان کو تو علم کہتا ہی نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آج تو جدید دور آ گیا، الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بتا دیتی ہیں کہ وہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی۔ کتنے ہی مواقع ہم نے دیکھے ہیں، لوگ موجود ہیں کہ پشین گوئی جڑواں بچی کی گئی ہے اور پیدا بچہ ہو گیا، کہا گیا جی بیٹا پیدا بیٹی ہو گئی۔ اور یہ ڈاکٹر حضرات خود کہتے ہیں کہ بچے کا وجود اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تو لپٹا ہوتا ہے، وہ صرف اندازے ہوتے ہیں ان کے خد و خال دیکھ کر، یقینی علم وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنے مواقع ایسے آئے ہیں کہ وہ یعنی پشین گوئی غلط ہوئی ہے۔ پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات کی ہے نا وہ کمال بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے، یہاں الفاظ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جانتا ہے جو کچھ رحم کے اندر ہے، رحم مونس کے اندر ہی ہوتا ہے نا، تو اس میں جانور بھی آتے ہیں، تو یہ جتنے جانور ہیں ان کا الٹرا ساؤنڈ کرے نا، بتائیں کہ وہ مونس ہے کہ مذکر ہے،
پھر جو پیدا ہونے والا ہے وہ اچھی قسمت والا ہوگا، بری قسمت والا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، اس کی قسمت کیسی ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے رحموں کے اندر مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اللہ نے کہا رحموں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، انہوں نے آلات بنا لیے، ان کے ذریعے وہ اندازہ لگاتے ہیں، یہ علم یقینی نہیں ہے، علم یقینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ کل وہ کیا کمائے گی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اس نے کل دیکھنی ہے بھی ہے کہ نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ یہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کل میں نے اتنی سیل کرنی ہے، وہ اس کی زندگی میں کل آئے ہی نہ، یا کل ہو سکتا ہے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اس کو دکان ہی بند کرنی پڑ جائے، فیکٹری بند کرنی پڑ جائے۔ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ انسان کل کیا کمائے گا، انسان کے تو اپنے اندازے ہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ کس زمین کے اندر وہ مرے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جس نے جس جگہ مرنا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی اسباب کے ذریعے اسے وہاں پہنچا دیتا ہے، اس جگہ پہ جا کے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا بندہ بنا ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ ہاسپٹل اس کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، راستے کے اندر فوت ہو جاتا ہے، اس نے ادھر فوت ہونا تھا تو ادھر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اشارے بند ہوتے ہیں، ٹریفک پھنسی ہوتی ہے، اس نے فوت ہی ادھر ہونا تھا۔ تو حالات اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کہ انسان نے کہاں مرنا ہے، جس چیز نے بھی جہاں مرنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کوئی جان نہیں جانتی کہ اسے موت کہاں آئے گی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ تو ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ یہی نہیں کہ اللہ کے پاس صرف ان 5 چیزوں کا علم ہے، وہ علیم ذات ہے، ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں خوب باخبر ہے۔ تو جو اتنی طاقت والی قوت والی ذات ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے کے آئیں، اللہ کی توحید کو اختیار کریں، شرک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے جو انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، اس پر ایمان لائیں۔ سب سے آخر میں نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو بھیجا، ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں، اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لائیں۔ تو جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔